شبانہ اعظمی کی ماں نے کیوں اپنی منگنی توڑ دی؟ ہندوستان کی معروف ادیبہ اور اداکارہ حسینہ شوکت المعروف شوکت کیفی، جسے گھر میں پیار سے موتی کے نام سے پکارا جاتا تھا، وہ 21 اکتوبر 1926 میں حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے معروف ترقی پسند شاعر کیفی اعظمی کی شاعری سے متاثر ہو کر ان سے پسند کی شادی کی۔ معروف اداکارہ شبانہ اعظمی بیٹی اور بابا اعظمی ان کا بیٹا ہے۔ یاد کی رہ گزر شوکت کیفی کی آپ بیتی ہے۔ 22 نومبر 2019 کو بمبئی میں ان کا انتقال ہوا۔ حسینہ شوکت نامور شاعر کیفی اعظمی سے کس طرح متاثر ہوئیں اور کیسے شادی کر لی، اس کا مختصر احوال خود ان کی زبانی ملاحظہ ہو۔ میں حیدرآباد کی ایک سیدھی سادی سی لڑکی تھی اور مجھے کیفی کی شکل بہت اچھی لگی تھی اور ان کی شاعری اور ان کی آواز وغیرہ، اس وجہ سے میں نے ان کو پسند کیا تھا۔ اور اپنے گھر کے پورے ماحول کے اختلاف کے باوجود انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیے آپ کو تو کپڑے پہننے کا اتنا شوق ہے اور وہ بیچارے صرف 45 روپیز کماتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ کا خرچ نہیں چل سکتا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، وہ آدمی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور ان کے ساتھ چاہے مجھے مزدوری بھی کرنی پڑے اور سر کے اوپر مٹی بھی اٹھانی پڑے گی تو میں کروں گی۔ ایک محفل میں کیفی اعظمی نے سگریٹ جلائی، بال پیچھے کیے اور اپنی مشہور نظم عورت پڑھنا شروع کی۔ قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں، تجھ میں شعلے بھی ہیں، اشک فشانی ہی نہیں، تو حقیقت بھی ہے، دلچسپ کہانی ہی نہیں، تیری ہستی بھی ہے ایک چیز، جوانی ہی نہیں، اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھ ہی چلنا ہے تجھے۔ یہ نظم سن کر میں نے اپنے والد سے کہا کہ اگر میں شادی کروں گی تو صرف کیفی سے۔ قدر اب تک تیری تاریخ نے جانی ہی نہیں، تجھ میں شعلے بھی ہیں بس اشک فشانی ہی نہیں، تو حقیقت بھی ہے دلچسپ کہانی ہی نہیں، تیری ہستی بھی ایک چیز جوانی ہی نہیں، اپنی تاریخ کا عنوان بدلنا ہے تجھے، اٹھ میری جان میرے ساتھی چلنا ہے تجھے۔ اس وقت میری منگنی اپنے ماموں کے بیٹے سے ہو چکی تھی۔ جب لڑکے کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنے والد کے ریوالور سے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ میرے والد بہت ذہین اور ترقی پسند آدمی تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تمہیں بمبئی لے جاؤں گا، وہاں تم دیکھو کہ کیفی کیسی زندگی گزار رہے ہیں، پھر تم حتمی فیصلہ کرنا۔ وہاں کیفی سے ملاقات کے بعد ابا جان مجھے سیر کے لیے چوپاٹی لے گئے۔ وہاں انہوں نے میری رائے پوچھی۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا کہ اگر کیفی مٹی بھی اٹھائیں گے اور مزدوری بھی کریں گے تو بھی میں ان کے ساتھ کام کروں گی اور ان سے ہی شادی کروں گی۔ اگلے ہی دن دونوں کا نکاح ہو گیا۔ معروف شاعر جوش ملی آبادی، مجاز لکھنوی، ساحر لدھیانوی، سکندر علی سے لے کر بمبئی ریڈیو اسٹیشن کے اسٹیشن ڈائریکٹر ذوالفقار علی بخاری اور کرشن چندر نے بھی اس نکاح میں شرکت کی۔